عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ کسانوں کے مسئلے پر راہل گاندھی کا مودی حکومت پر حملہ، ملک کو غلہ دینے والا کسان اپنا حق لے کر رہے گا۔ سپریم کورٹ نے عصمت دری کی متاثرہ سے شادی کا مشورہ دیا۔ مراد آباد عصمت دری معاملہ، قومی انسانی حقوق کمیشن نے یوگی حکومت سے رپورٹ طلب کر لی۔ بے روزگاری عروج پر ہے اور غیر منظم سیکٹر خستہ حال، مودی حکومت پر منموہن کا حملہ۔ اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ میں 1 مہینے کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ۔ مودی عمران کے پاس کشمیر مسئلے پر بات چیت کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا ٹی وی کا انضمام، نئے چینل سنسد ٹی وی کی شروعات۔ مہاراشٹرا میں برڈ فلو کا خطرہ، 33,000 مرغیاں ہلاک، ادھر کورونا وائرس وبا سے بری طرح شکار۔ گجرات بلدیاتی انتخابات میں کانگریس کی کراری شکست سے کوحرام، ریاستی صدر نے دیا استعفیٰ۔ ہائی کورٹ نے دیا ریاست کے نجی اسکولوں کو جھٹکا، فیس نہ بھرنے پر طالب علم کو آن لائن کلاس سے نہیں نکالا جا سکتا۔ انتخابات میں طالبان کے حصہ لینے پر حکومت کو اعتراض نہیں، افغان وزیر خارجہ کا بیان۔ آرمینیا کا سیاسی بحران، مظاہرین پارلیمانی عمارت میں گھس گئے۔ بائیڈن انتظامیہ کو ترکی کی اہمیت کے مطابق تمام تر باہمی معاملات پر نظر ثانی کرنی چاہیے، ابراہیم قالن کا بیان۔ محمد بن سلمان کو بھی پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا جائے، امریکی ایوانی نمائندگان کا مطالبہ۔ ٹرمپ دور کی مہاجر پالیسیاں سنگ دلانہ تھی، ہم بچھڑے کنبوں کو متحد کریں گے، امریکہ کا بیان۔ ایران نے غیر سرکاری جوہری معاہدہ اجلاس کی تجویز کو ٹھکرا دیا۔ نائجیریا اغوا شدہ 279 طالبات رہا کروا لی گئی۔ میانمار، مظاہرین اور پولیس کے درمیان تصادم، اصلی گولیوں کا استعمال۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی کچھ اہم ترین خبریں لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کی اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا۔ جناب آپ نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور اس کو کیا کرنا ہے آپ لوگوں کے سامنے ساری تفصیلات ہے۔ 2 ملین ہمارا ٹارگٹ ہے سبسکرائبرز کا، اور جلد ہی پہنچنا بھی ہے۔ ادارے کو بھی مضبوط کرنا ہے، مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ جو لوگ وعدہ کیے ہیں وہ لوگ بھی، اور جن لوگوں کا ارادہ ہے وہ لوگ بھی ضرور اس جانب بڑھیں۔ آئیے بات کرتے ہیں پہلی خبر کی۔ کسانوں کے مسئلے پر ایک مرتبہ پھر کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے مودی حکومت پر حملہ بولا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ جو ملک کو غلہ دے رہا ہے وہ کسان اپنا حق لے کر رہے گا، زراعت مخالف ملک مخالف قانون واپس لو۔ اس سے قبل زرعی قوانین کے خلاف 18 فروری کو راہل گاندھی نے ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ سیدھی بات ہے، تینوں زرعی مخالف قوانین منسوخ کریں۔ وقت خراب کر کے مودی حکومت انّداتا کو توڑنا چاہتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ نے نابالغ لڑکی کی آبروریزی کے ملزم سے پیر کو پوچھا کہ کیا وہ متاثرہ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ عدالت نے اس کے ساتھ ہی عرضی گزار کو گرفتاری سے 4 ہفتے کی راحت دے دی۔ لڑکی نے مہاراشٹرا ریاستی حکومت کے ایک ملازم پر شادی کے جھوٹے وعدے کے بہانے عصمت دری کرنے کا الزام لگایا تھا۔ چیف جسٹس شرد اروند بوبڑے، جسٹس ایس بوپنا اور جسٹس وی راما سبرامنیم کی بینچ نے معاملے کی سماعت کے دوران ملزم سے پوچھا کہ کیا وہ متاثرہ سے شادی کر سکتا ہے۔ عدالت نے افسران کو یہ بھی حکم دیا کہ عرضی گزار کو اگلے 4 ہفتوں تک گرفتار نہیں کیا جائے۔ ناظرین، قومی انسانی حقوق کمیشن نے اتر پردیش حکومت سے کہا ہے کہ مراد آباد اجتماعی عصمت دری معاملے میں متاثرہ لڑکی کو 2 لاکھ روپے معاوضے کی ادائیگی کا ثبوت دے اور اس معاملے سے متعلق سفارشوں پر 4 ہفتوں میں ریاستی حکومت پر رپورٹ دے۔ کمیشن نے اتر پردیش حکومت کی چیف سیکریٹری کو ایک نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ 23 فروری کی سفارشات پر عمل درآمد سے متعلق تعمیل رپورٹ 4 ہفتوں میں پیش کرے۔ کمیشن نے اپنی سفارشات میں خواتین پولیس افسر کو تمام تھانوں میں تعینات کرنے اور ایسے اسٹیشنوں کی فہرست دینے کو کہا تھا جن میں خواتین پولیس افسر نہیں ہیں۔ ناظرین، ہندوستان کے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے آج مرکز کی مودی حکومت کو بڑھتی بے روزگاری اور معیشت کی بدحالی کے لیے ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے شدید ترین حملہ کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ 2016 میں بغیر سوچے سمجھے لیے گئے نوٹ بندی کے فیصلے نے ملک میں بے روزگاری کا عالم پیدا کر دیا ہے اور غیر منظم سیکٹر کو خستہ حالی کی طرف دھکیل دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم نے کسی بھی معاملے میں ریاستوں سے مستقل طور پر مشورہ نہ کرنے کو لے کر بھی مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ناظرین، اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنؤ میں منگل کی صبح فوری اثر سے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ امن و امان قائم رکھنے کے لیے 5 اپریل تک دفعہ 144 نافذ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اس دوران کسی بھی طرح کے احتجاج و مظاہرے، تحریک اور ریلیوں پر پابندی رہے گی۔ جوائنٹ پولیس کمشنر نوین اروڑا نے اس تعلق سے لیٹر جاری کر دیا ہے۔ ناظرین، پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے وزراء اعظم نریندر مودی اور عمران خان کے پاس مسئلہ کشمیر پر بات چیت کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے کشمیری والدین سے گزارش کی کہ وہ اپنے بچوں سے کہیں کہ وہ بندوقیں نہ اٹھائیں، کیونکہ اس کے بقول بندوقوں سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے اور یہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ناظرین، راجیہ سبھا ٹی وی اور لوک سبھا ٹی وی چینلوں کا انضمام کر کے ایک نیا ٹی وی چینل بنایا گیا ہے جس کا نام سنسد ٹی وی رکھا گیا ہے۔ راجیہ سبھا سیکریٹریٹ کی جانب سے سرکاری طور پر اس کا اعلان کیا گیا۔ اس انضمام کے سلسلے میں پچھلے سال جون میں اطلاع دی گئی تھی۔ ناظرین، کورونا وائرس وبا کے بعد مہاراشٹر میں اب برڈ فلو کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ برڈ فلو نے کورونا کے سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں کو بھی متاثر کیا۔ مہاراشٹر کے ودربھ میں بھی برڈ فلو کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ودربھ کو کورونا کی وبا کا بری طرح شکار ہے۔ انتظامیہ نے برڈ فلو کے خطرے کے پیش نظر 33,000 مرغیوں کو ہلاک کر دیا۔ برڈ فلو کے خطرے سے نمٹنے کے لیے 150 افراد پر مشتمل ٹیم کو تعینات کیا گیا ہے۔ مہاراشٹر میں جہاں کورونا وائرس کا خطرہ حکومت اور مقامی انتظامیہ کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے، تو دوسری طرف ریاست میں برڈ فلو کا خطرہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ خطرہ مہاراشٹر کے ودربھ خطے میں دستک دے رہا ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ ودربھ علاقہ پہلے ہی کورونا کا ہاٹ اسپاٹ بنا ہوا ہے۔ ناظرین، گجرات میں 81 نگر نگم، 31 ضلع پنچایت اور 231 تعلقہ پنچایت کے لیے ہوئے الیکشن میں ہار کے بعد ریاستی کانگریس صدر نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ گجرات کانگریس صدر امیت چاوڑا نے بلدیاتی انتخابات میں دیہی علاقوں میں شکست کی ذمہ داری لیتے ہوئے عہدے سے استعفیٰ دیا۔ وہیں چاوڑا کے استعفیٰ کے بعد گجرات اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر پریش گھنانی بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ کانگریس اعلیٰ کمان نے دونوں لیڈران کے استعفیٰ کو قبول کر لیا۔ مارچ کے آخر تک نئے ریاستی صدر اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کی جائے گی۔ گجرات کانگریس صدر کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد امیت چاوڑا نے کہا کہ پارٹی کے صدر کے طور پر شکست کی ذمہ داری قبول کر رہا ہوں۔ کانگریس صدر سونیا گاندھی کو میں نے استعفیٰ سونپ دیا ہے۔ ناظرین، تعلیم کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم فورم برائے فیئر ان ایجوکیشن کے صدر جینت جین نے کہا کہ ہائی کورٹ نے جی آر پر سے پابندی ختم کر دی ہے۔ ریاست کے نجی اسکولوں کو پیر کے روز ممبئی ہائی کورٹ سے ایک بڑا دھچکا لگا۔ ہائی کورٹ نے تعلیمی سیشن 2020-21 میں نجی اسکولوں میں فیسوں میں اضافہ نہ کرنے پر جاری جی آر پر پابندی ختم کر دی۔ نیز اگر کوئی طالب علم فیس ادا نہیں کرتا ہے تو اسے آن لائن کلاس سے نہیں ہٹایا جا سکتا اور نہ ہی اسے امتحان میں آنے سے روکا جا سکتا ہے۔ ریاستی حکومت نے جی آر جاری کرنے کے بعد نجی اسکولوں کے انجمن نے اسے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ ناظرین، افغانستان کے وزیر خارجہ محمد حنیف اتمار نے کہا ہے کہ اگر ملک کے انتخابات میں طالبان حصہ لیتے ہیں تو حکومت کو کوئی اعتراض نہیں اور اس سے اس گروپ کے تئیں لوگوں کے اعتماد کا امتحان ہوگا۔ اتمار نے کہا کہ ہم افغانستان کے شہری کے طور پر طالبانیوں کے ان انتخابات میں حصہ لینے کے حق سے واقف ہیں اور وہ افغانستان کے لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ انہیں یہ اعتماد ہے کہ وہ افغانی شہریوں کے مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں، تو آئندہ انتخابات میں انہیں حصہ لینے دیجیے۔ ناظرین، آرمینی دارالحکومت پر ایوان میں مظاہرین پارلیمان عمارت میں داخل ہو گئے۔ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ مظاہرین نعرے بازی کرتے وزیر اعظم نکول پاشنیان کے استعفیٰ کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مظاہرین کچھ دیر عمارت میں رہنے کے بعد وہاں سے رخصت ہو گئے۔ دوسری جانب آرمینیا میں سیاسی بحران شدت اختیار کر گیا ہے، جبکہ ملکی صدر نے آرمی چیف کو معطل کرنے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، صدارتی ترجمان ابراہیم قالن نے امریکہ کے دہشت گرد تنظیموں سے تعاون پر توجہ مبذول کراتے ہوئے کہا کہ امریکی انتظامیہ کو اپنی ان پالیسیوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ تعلقات ایک طویل مرضی کے حامل ہونے پر زور دینے والے قالن نے کہا کہ اس تاریخی سلسلے میں کئی بار اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ مختلف انتظامیہ کی برسر اقتدار آنے کے ادوار میں ہمارے تعلقات میں بھی تبدیلیاں آتی رہی ہیں، تاہم ایک چیز ہمیشہ قائم دائم رہی ہے اور یہ ترکی کے خطے میں اسٹریٹجک اہمیت کی برقراری ہے۔ ناظرین، امریکی ایوان نمائندگان کی 3 ارکان نے جمال خاشقجی قتل کے ذمہ دار ہونے کے جواز میں سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان پر پابندیاں عائد کرنے والا ایک بل پیش کر دیا ہے۔ رکن اسمبلی
ٹام مالینوسکی، جیمس میگورن اور اینڈی کم نے ایوان کی جنرل کمیٹی کو سعودی عرب میں حقوق انسانی کی خلاف ورزی قانون عنوان کے ساتھ ایک مسودہ قانون ایوانی نمائندگان میں پیش کیا۔ مسودے میں قومی خفیہ سروس کی جاری کردہ رپورٹ میں جمال خاشقجی کے قتل میں محمد بن سلمان کی بھی ملوث ہونے کا ذکر کرنے کے جواز میں انہیں بھی پابندیوں کی فہرست میں شامل کرنے کی ضرورت کا دفاع کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، امریکی وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین پساکی کا کہنا ہے کہ یورپی یونین خارجہ تعلقات و سلامتی پالیسی کے نمائندہ اعلیٰ جوزف بوریل کی غیر سرکاری جوہری معاہدے اجلاس تجویز کو ایران کی جانب سے مسترد کیا جانا مایوسی کا باعث بنا ہے۔ پساکی وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ہمیں ایران کے اس جواب سے سخت مایوسی ہوئی۔ ہم جوہری معاہدے کی جانب واپسی کی ضمانتوں کی بحالی کے لیے یا بامانہ ڈپلومیسی پر عمل درآمد کو جاری رکھیں گے اور ہر مرحلے پر اپنے شراکت داروں کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، یہ بیان جاری کیا ہے۔ ناظرین گرامی، نائجیریا میں ایک بورڈنگ اسکول میں اغوا کی جانے والی تمام 279 طالبات رہا کر دی گئی ہیں اور اب یہ حکومتی حفاظت میں ہیں۔ ملک کی شمالی ریاست زمفارا کے گورنر بیلو ماتا والے نے اس بات کا اعلان کیا۔ گورنر کا ماننا تھا کہ تمام طالبات خیریت سے ہیں اور صحت مند ہیں۔ واضح ہے کہ اس ریاست کے گاؤں جینگے میں واقع سرکاری سیکنڈری اسکول کے ہاسٹل پر سینکڑوں مسلح افراد نے جمعہ 26 جنوری کو حلہ بول دیا تھا اور وہاں سے طالبات کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ناظرین، میانمار پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ان پر آنسو گیس پھینکی اور فائرنگ کی ہے۔ مظاہرین ینگون کے مختلف حصوں میں جمع ہوئے، فوجی جنتا کے خلاف اور جمہوریت کے حق میں نعرہ لگائے۔ پولیس نے 4 مقامات پر مظاہرین کے خلاف آنسو گیس کا استعمال کیا، جبکہ شہر کالے میں پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ان پر فائرنگ کر دی، جس سے متعدد افراد زخمی ہوئے۔ بتایا گیا ہے کہ 2 افراد کی صورتحال ابھی بھی تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، امریکہ کے وزیر برائے داخلی سلامتی الیجینڈرو رومایورکاس نے کہا ہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں سرحد پر اپنے بچوں سے جدا ہونے والے کنبوں کو امریکہ میں ایک دوسرے سے ملایا جائے گا اور انہیں امریکہ میں رہنے کی اجازت دی جائے گی۔ مایورکاس نے وائٹ ہاؤس میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ ٹرمپ دور کی مہاجر پالیسیاں بے رحم پالیسیاں تھیں۔ خاص طور پر میکسیکو کی سرحد پر والدین سے جدا کیے جانے والے بچوں کے معاملے میں ہم کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار۔